مجھے پتہ ہے آپ سرائکی سننے کے موڈ میں، لیکن دو سجدوں کے درمیان تھوڑا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے، یہ تھوڑا سا سیکوینس قائم کرنا چاہیے. تو اس لیے آئی ریکویسٹ پیر سید اعظم حسین شاہ صاحب پلیز تشریف لائیں. نحمد ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد علي سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. کوئی بھی زبان خاموش نہ رکھیں. گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا، اور آپ نے بھی بڑے ادب کے ساتھ نظروں کو جھکا کر گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس عقیدے کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے کہ سردار شکیل صاحب کی اس حجرے کی اس چھت پر بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کے غلام اپنے زندہ نبی پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے زندہ نبی اپنی قبر انور کے اندر اپنے امتیوں کے سلام کو سماعت بھی فرما رہے ہیں بلکہ جواب بھی عنایت فرما رہے ہیں. تو میں یہ روایت صرف آپ کو تنبیہ کی طور پر سنانے جا رہا ہوں. حضرت مولا کائنات حضرت علی مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود و سلام نہ پڑھے. اللہ نہ کرے جتنے بھی ہو. نصر اللہ شاہ صاحب کہہ رہے تھے میں بن بلائے آیا ہوں. یہ بن بلائے کسی کی جرت ہی نہیں ہوتی، یہ بلانے والے بلا ہی لیتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. اور میں کل بھی پریس کلب میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی بخیل ہو، لیکن غفلت کی وجہ سے بندہ کہیں اور ڈوبا ہوا ہوتا ہے، ادھر سرکار گرامی پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے. تو اپنی توجہات کا مرکز گنبد خضرا کو بنائیے اور نظروں کو جھکا کر بڑے ادب کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا مولانا مولا الثقلین. اور یہ مصرے میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. 12 ربیع الاول کے پرنور موقع پر اسلام آباد کی سٹی میں 2 جگہوں پہ، ایک جگہ پہ یہ میں نے مصرے پڑھے ہیں وہی آپ کو جگانے کے لیے، جس طرح خلیفہ صدیق صاحب نے کہا ہے کہ ایک سید کو میں بلا رہا ہوں، وہ جگائیں گے اور پھر سراکی خطیب آئیں گے، پھر سید اپنا خطبہ دے کر اس محفل کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. تو میں آپ کو یہ مصرے سنانے جا رہا ہوں. آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ کرم آج بالے بام آ گیا ہے، کرم آج بالے بام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا. نہیں پیچھے تک مجمع محبت سے ہاتھوں کو لہرا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ. کرم آج بالے بام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، اور درودوں کی بارشیں کونوں مقام پر
शाह जी दरूदों की बारिश है कोनों मकाम पर कि आज अंबिया का इमाम आ गया है, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है। और मक्ता पेश करने जा रहा हूं कि मजा जबकि सरकार माशर में कह दे, मजा जबकि सरकार माशर में कह दे, वो देखो वो देखो वो देखो हमारा गुलाम, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। बादल हमदो सलात लाए के साथ इज्जत और एहतराम मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम समझी इत्तिशाम, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों और जुमला बलादरियों से ताल्लुक रखने वाले कलमा गो मेरे मुसलमान भाइयों और जुमला मसालिक से ताल्लुक रखने वाले उलमाए किराम, मशाइख इज़ाम, पीरान तरीक़त और बिलखुसूस जुमला खुलफा मोहरा शरीफ यहाँ पे जिनकी क़ियादत खलीफा सदीक साहब फरमा रहे हैं और बिलखुसूस नकीब महफल जनाब मोहतरम मोहम्मद नवाज खान कादरी साहब आप तशरीफ फरमा हैं। और मैं ज्यादा खुतबा और आपके दरमियान हायल नहीं होना चाहूंगा। मुझे कल ही मैं इस्लामाबाद से मानसेरा प्रेस क्लब में प्रोग्राम में हाजिर हुआ और वहां खिताब था और वहां पे एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी और उसका एहतमाम इंतजाम भी फकीर ने मिलकर तंजीम उलमा ज़ियाउल के साथ किया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब तरीन प्रोग्राम हुआ आप लोगों की मोहब्बतों से। तो लेकिन मुझे सरदार शकील साहब वहां मिले, इन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ दावत दी, मेरे साथ बाबू साहब साथ ही आए। कुदरती तौर पर 3 बजे कुछ तबीयत नासाज हुई, इनके 3 घंटे से राब्ते में थे कि शाह जी किस वक्त जाएंगे। मैंने कहा थोड़ा सा सब्र करें, इंतजार करें। तो ये 1.5 से 2 घंटे काली दुरहे में बैठकर इन्होंने इंतजार किया। कुछ कहते हैं शुगर लो हो गया था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर हुआ। तो मैं इनके हुक्म और इनकी गुजारिश से यहाँ पे मैं 5 बजे और 5:15 बजे पहुंच आया था। बाकी यहाँ पे जब देखा गुलदस्ता उलमा का कसीर तादाद में आते हैं और अपनी हाजिरी लगा कर जाते हैं, मैं तो इनकी मोहब्बत लेकर आया हूँ। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और इनको दारैन की सादतें अता फरमाए। जुमला उलमाए किराम में एक एक का नाम लूं। किबला पीर सैयद अनीफ शाह साहब मौजूद हैं, अलामा शफकात अहमद कादरी साहब मौजूद हैं और अलामा आसिम मासूमी साहब मौजूद हैं और इसी तरह कसीर तादाद में बहुत सारे खुलफा हक नवाज चिश्ती साहब बहुत सारे यहाँ पे मौजूद हैं। मैं सबको सलाम अकीदत पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझ समेत सबका आना इस अजीम कॉन्फ्रेंस में बैठना सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। दोस्तान मुआज़्ज़म, कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आया करीमा का कुछ ऐसा आपके सामने पढ़ा, इसका तर्जुमा और एक हदीस बयान करके गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर जाना चाहूंगा। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 31 में मेरा रब अपनी लारेब किताब में इरशाद फरमाता है, कह दो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दीजिए एक बार सुभान अल्लाह और ऊंची आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम अपनी लारेब किताब में इरशाद फरमाता है, खुले महबूबा फरमा दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से प्यार करना चाहते हो, अल्लाह का कुर्ब अख्तियार करना चाहते हो, अल्लाह की नजदीकी इख्तियार करना चाहते हो, अल्लाह की तौहीद का पट्टा अपने गलों में डालना चाहते हो, फत्तबिऊनी, बस मेरे महबूब की चौखट पे आ जाओ, मेरे महबूब की ताबेदारी में आ जाओ, मेरे महबूब की फरमादारी में आ जाओ। मेरा रब फरमा रहा है युहिब्बुकुमुल्लाह, वो तुम्हें अपना महबूब बंदा बना लेगा। यार ऊंची आवाज से तो जो मेरी तरह रखे, इंतजामी मामलात होते हैं, ये मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह और ऊंची आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे महबूब की चौखट पे आ जाओ, मेरे महबूब की फरमाबरदारी में आ जाओ,
میرے محبوب کی اطاعت گزاری میں آ جاؤ. اب قرآن کو پڑھ کر دیکھے, الف لام سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ کر دیکھیں. ہر جگہ یہاں پہ جہاں جہاں پر اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم فرمایا ہے, وہاں وہاں اپنے پیارے حبیب کی بھی اطاعت کا حکم فرمایا ہے. وہاں وہاں اپنے پیارے حبیب کی اطاعت کا حکم. میں اس پہ اگر گفتگو کروں تو گھنٹوں ضرورت ہوتے ہیں, لیکن میں زیادہ طوالت کی طرف نہیں جانا چاہوں گا. ایک حدیث اپنا روایت بیان کر کے گفتگو کو اختتام کی طرف جاؤں گا, اور اس پہ ایک آیہ کریمہ کہ جو میلاد کیوں منایا جاتا ہے, اس کا ریزن کیا ہے. ہر ایک بندہ چاہے وہ گاڑی گولڈا شریف سے شروع کرے تو مدینہ پاک میں لے جائے, میں آستانوں پہ گاڑی چلا کر تو جا ہی نہیں سکتا, وہاں پہ مجھے ڈرائیور کی ضرورت پڑتی ہے, وہ خطیب ہی نہیں ہو. لیکن اللہ کرے جو ہے نا اسی طرح فقیری میں ہم جائیں, بغیر گاڑی کے بھی جائیں تو اللہ ہمیں پہنچا دے. کہہ دو سبحان اللہ, محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. تو میلاد کا مقصد کیا ہے؟ یہ آج سردار شکیل صاحب نے اتنی عالی شان اور گانیاں کی سرزمین پر یہاں پہ ہزاروں لوگوں کو بلا کر, سینکڑوں علماء کو بلا کر, سراخوانان مصطفیٰ کو بلا کر یہاں سنایا, پھر آخر میں وسیع لنگر بھی کھلائیں گے. وجہ کیا, ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن ایک ہی ہے. میرا رب اپنی لاریب کتاب میں فرماتا ہے, سورہ یونس آیت نمبر 58, کہہ دو سبحان اللہ. محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. شاعر و شاعری بڑی آتی ہے. میں اپنے جامعہ کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں بزم کا, تو وہاں سے اللہ نے بہت کچھ سکھایا ہے مجھے. کہہ دو سبحان اللہ. تو میں شاعر و شاعری میں نہیں جاؤں گا, اس آیت کی طرف آنا چاہوں گا. اللہ کریم فرماتے ہیں, قل, اے محبوب آپ فرما دیجئے, بفضل اللہ و برحمتہ, جب اللہ کا فضل مل جائے اور اس کی رحمت مل جائے, فبذالک فلیفرحوا, بس چاہیے کہ اس پر خوشی کا اظہار کیا جائے, اس پر خوشی کا اظہار کیا جائے. جس طرح آج سردار شکیل صاحب نے خوشی کا اظہار کیا ہے اور اللہ نے ان کی خوشی کو یوں بیان کیا, ہوا خیر مما یجمعون. ارے سردار شکیل نے جو خوشی کا اظہار کر کے مال خرچ کیا ہے, یہ مال ان مالوں سے بہتر ہے جو تم مال جمع کرتے ہو. کہہ دو سبحان اللہ. جمع کرتے ہوئے مالوں سے بہتر ہے جو میلاد مصطفیٰ, عصمت مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, تاجدار ختم نبوت مصطفیٰ پہ جو مال خرچ ہوتا ہے, وہ خیر مما, یہ ان سے بہتر ہے جو تم پراپرٹیوں کی صورت میں, بینک بیلنس کی صورت میں, جو تم گاڑیوں کی صورت میں, زمینوں کی صورت میں جمع کرتے ہو. ان مالوں سے بہتر ہے جو میلاد کے جلسے میں جو مال جمع ہوتا ہے. اور اس کے اوپر میں علامہ ابن جوزی, یہ 5ویں صدی کا محدث ہے, اس نے اپنی کتاب المولد العروس میں اس روایت کو نقل کی, اور اسی پہ میں گفتگو کو چھوڑنے جا رہا ہوں. علامہ ابن جوزی فرماتا ہے, من انفق درہمن کان المصطفیٰ. یار محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. میری 1 منٹ کی گفتگو رہ گئی ہے, میں 3 منٹ کہہ کر کبھی بھی میں نے 10-12 منٹ نہیں لگائے. آپ دیکھ رہے ہیں خطیبوں کو 2 منٹ کہتے ہیں تو 12 منٹ لگا دیتے ہیں. میں صرف 1 منٹ میں بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں. فرمایا, من انفق درہمن کان المصطفیٰ, جس نے 1 درہم یعنی 1 روپیہ خرچ کیا میلاد مصطفیٰ کے لیے, عصمت مصطفیٰ کے لیے, کان المصطفیٰ لہو شافعان و مشفعان, اللہ کا نبی اس کے لیے شافی بھی ہوگا, مشفی بھی ہوگا. نہیں, کس کو اچھی بات لگی ہے وہ اونچی آواز سے کہہ دے سبحان اللہ, اور ہاتھوں کو لہرا کر کہہ دو سبحان اللہ. اور یہاں تک نہیں, ابن جوزی نے فرمایا, وہ فرماتے ہیں وَأَخْلَفَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِكُلِّ دِرْهَمٍ 10, فرمایا جو 1 درہم میلاد مصطفیٰ پہ خرچ کرتا ہے, اللہ اسے 10 گنا زیادہ دنیا میں عطا کر دیتا ہے.
اس لیے گھبراؤ نہ، میلاد مصطفیٰ کی تقریبات اپنے گھروں میں جس طرح تنظیمان فدیان اپنا مصطفیٰ کے زیر تمام بہت ساری کانفرنسیں یا 100 سے زائد ہو رہی ہیں، اور آج مجھے خوشی ہوئی کہ یہ سلسلہ نسبت رسولی موڑا شریف کی طرف سے یہ پروگرام میں یہاں پہنچا، اللہ گوائے دل خوش ہوا ہے۔ یہ میں ویسے علامہ شفاقت صاحب والی بات ہے کہ ہم نہیں اس خوشامد نہیں کرتے، لیکن تحدیث نعمت پر بات تو کرنی پڑتی ہے، اور ہمیں ضرورت ہے یہاں آستانوں کی نمائندگی کے لیے۔ ایک بڑی خاص جگہ پہ میں بیٹھا تھا، بڑے خاص لوگ تھے اور بڑے خاصوں کے ساتھ تعلق تھے، وہاں وہ نام میں نے سنا، آج وہ نام میرے سامنے آیا، مجھے خوشی ہوئی، شکر ہے مانسیرا والے جی۔ آخر میں یہی عرض کرنا چاہوں گا، وہ جو خطیب پاکستان ہے، موری شریف والوں کے خلیفہ ہے، وہ یاد رکھے وہ مسجد نسبت رسولی کی خطیب ہے، سرائی کی شہزادہ ہے، اتنا بڑا خطیب ہو کے عصر کی نماز یہاں پڑھیے، اتنا انتظار کیا، ان خطیبوں سے پیار کیوں نہ کرے جو اتنا طویل انتظار کر کے شکوہ شکایتیں نہیں کر رہے، وہ اس نعت خوان کو سلام کرتے ہیں، وقار علی حسینی صاحب کوئی جلدی نہیں کر رہا، آپ کی محبتوں میں ملتمس سرائی کی شہزادہ آصف حسین معصومی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مجھے ایک بات یاد آئی، ایک بابا جی آئے نا، مجھے بھی 500 روپے دیا، وہ بابا جی ڈی سی آفس میں ہوتا ہے، اگر وہ رشوت کھانا چاہے نا لاکھوں روپے کما سکتا ہے، لیکن وہ گھر سے سالن روٹی لے کے جاتا ہے۔ یہ ولیوں کی تربیت ہوتی ہے، مولا شریف کی تربیت تھی۔ کہا نواز صاحب یہ سالن ہے، یہ روٹی یہ اپنی کھاتا ہوں یہاں پہ۔ نعرہ حیدری، 2 بار کہنا ہے، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، نعرہ حیدری، دربار عالیہ مولا شریف۔ تمامی احباب آنکھیں بند کر کے روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کر کے ایک مرتبہ درود ابراہیمی اس طرح پڑھیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں زہرا کے بابا سماعت فرما رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فوز باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا، اچھا بول کے منافق نرول کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، ہاتھ تلے نامن ہاتھ اتا، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری۔ فرمان مصطفیٰ دا ہے جنت حسین دی، یہ کو سمجھ آ گئی توڑی محبت مسلام۔ فرمان مصطفیٰ دا ہے جنت حسین دی، اکسو سائندہ ملاد حسین ابن علی تو شروع کرندہ پہ حافظ منیب خان صاحب، حسین منی وانا من الحسین دی محبت دا سہارا لے کے میں شروع کرنا چاہنا، جیسے حسین راضی ہوئے آمنہ دا لال ہوں دے راضی ہو۔ فرمان مصطفیٰ دا ہے جنت حسین دی، جنت دمول ہے صرف محبت حسین دی، نانا سدے امیر زمانہ سدے امیر، حیران ہاں میں کتنی عجیب ہے قسمت حسین دی، قاتل کو آنکھ ڈر نہیں، خنجر چلا چلا کرے سے تو بھی ساری زندگی یاد، شرافت حسین دی، دھی بھین دی شناخت تے ماں پیو دا احترام، ہندو بھی من گئے عنایت حسین۔ صدقے ہاتھ بلند کر کے بول سبحان اللہ۔ میں سبحان اللہ دی داد لینی ہے، اسا کوئی امداد دی لوڑ نہیں، داد دی لوڑ ہے بھئی۔ سبحان اللہ تے نہ خرچہ ہوندہ ہے تے نہ پرچہ ہوندہ ہے، انداز ہر کس دا اپنا، ہر پھول دی اپنی خوشبو۔ علامہ شفاقت صاحب بہت ہی پیارے انداز اس خطاب فرمے دے پہن، اللہ پاک آپ دا سایہ بلند کر کے، تاجدار تو گھما کے میرے کو گھما چیک کر کہ میں سرکار دے نوکر بلے دے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اللہ 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 اللہ